بہت ہی کمال کے مفید ٹوٹکے، ان ٹوٹکوں کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ دودھ میں پانی ملا کر خشک خارش والی جگہ پر لگائیے، تھوڑی دیر کے بعد دھو ڈالیے، انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا۔ صبح کے وقت کی دھوپ کا ہماری نیند سے گہرا تعلق ہے۔ وہ افراد جو اپنے جسم کو صبح کی دھوپ سے محروم رکھتے ہیں، انہیں آسانی سے نیند نہیں آتی۔ مثانے کی بیماری میں دودھ میں گڑ ملا کر پینے سے شفا ملتی ہے۔ بواسیر ہو تو تازہ دودھ سے پاؤں کے تلووں کی مالش کیجیے۔ گرم دودھ پینے سے ہچکی دور ہوتی ہے۔ چینی سے میٹھا کیا ہوا دودھ پینے سے بلغم بنتا ہے، پیٹ میں گڑبڑ ہوتی ہے اور گیس پیدا ہوتی ہے۔ شام کے وقت کافی پینے سے ہاضمے میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ سردیوں میں پکوڑے کھائیں، یہ آپ کی آنتوں کو نرم کرتا ہے، پیٹ بھرتا ہے۔ ٹھنڈے مزاج والے لوگ سردیوں میں اس کا خوب استعمال کریں۔ پکوڑے وزن بھی کم کرتے ہیں اور نزلہ زکام بھی ٹھیک رکھتے ہیں۔ ایسے افراد جو ذیابیطس کا شکار ہے، ان کے لیے دھوپ سینکنا انتہائی فائدہ مند چیز ہے۔ یہ قوت مدافعت پیدا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی شخص کو نماز میں جمائی آئے تو وہ جتنا اس کے بس میں ہو اس کو روکے، کیونکہ شیطان اندر داخل ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریح یعنی ہوا خارج ہونے پر ہنسنے سے منع فرمایا ہے، اور فرمایا کہ ایک کام جو تم میں سے ہر شخص کرتا ہے، اسی پر تم دوسروں پر کس طرح ہنستے ہو۔ کیا آپ جانتے ہیں جنگلی جانور خاص کر بندر جب بیمار ہوتا ہے تو اس کے دوسرے ساتھی اس سے فاصلہ رکھتے ہیں تاکہ وہ بیماری انہیں نہ لگ جائے۔ اگر گلے میں مچھلی کا کانٹا پھنس جائے تو تھوڑا سا زیتون کا تیل پی لیں، یا خشک ڈبل روٹی کو دودھ یا پانی سے گیلا کرنے کے بعد اس کو گیند کی شکل میں گول بنا کر نگل لیا جائے تو اس سے بھی کانٹا حلق سے نکل کر پیٹ میں چلا جاتا ہے۔ سردیوں میں خشخاش کی چائے پینے سے دمہ، نزلہ، زکام، کھانسی اور جسم کی تھکن بھی دور ہوتی ہے۔ خشخاش کی چائے بنانے کا طریقہ: 1.5 کپ پانی میں 1 چمچ خشخاش ڈال کر اتنا پکائیں کہ پانی 1 کپ رہ جائے۔ پانی حسب ضرورت چائے کی پتی، چینی اور دودھ ڈال کر پکائیں اور کپ میں چھان کر نکال لیں۔ دانتوں میں خون آنے سے روکنے کے لیے 1 لیموں کا رس اور 1 کپ نیم گرم پانی اور آدھا چمچ نمک ملا کر صبح شام غرارے کریں۔ ناخن مضبوط کرنے کے لیے روزانہ چند ہفتے تک ہلکے گرم زیتون کے تیل میں تھوڑی دیر ہاتھوں کے ناخنوں کو ڈبو کر رکھیں۔ بار بار پیشاب آنے سے روکنے کے لیے سونے سے پہلے اخروٹ کھائیں۔ چہرے کے کیل مہاسے دور کرنے کے لیے انڈے کی سفیدی پھینٹ کر چہرے پر 15-20 منٹ کے لیے لگائیں، بعد میں صابن سے منہ دھو کر صاف کر لیں۔ آپریشن وغیرہ کے زخم کے نشان دور کرنے کے لیے ایلو ویرا کے گودے میں تھوڑا سا زیتون کا تیل ڈال کر گرم کر کے روزانہ لگائیں۔ لیکوریا اور ٹانگوں میں مستقل درد ختم کرنے کے لیے روزانہ 3 ہفتے تک صبح کے وقت 7 بادام لیں۔ اگر کسی کو فوڈ پوائزن ہو جائے تو 1 چمچ پیاز کا رس پی لیں، اس سے انشاءاللہ معدہ ٹھیک ہو جائے گا۔ گرد و غبار میں کام کرنے کے بعد یا موٹر سائیکل وغیرہ چلانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھا لینا چاہیے، اس سے دمے کا خطرہ ٹل جاتا ہے۔ ٹینشن اور ڈپریشن کم کرنے کے لیے عمل تنفس یعنی سانس کی ورزش مفید ہے۔ اگر پاؤں میں درد رہتا ہو تو روزانہ پاؤں کے انگوٹھے پر سرسوں کے تیل سے مساج کر لیا کریں، درد بالکل غائب ہو جائے گا۔ گاجر کے رس کو روئی کی مدد سے ہر روز چہرے پر لگانے سے چہرہ صاف، پر رونق اور جلد اچھی ہو جاتی ہے۔ مالٹے کے چھلکے کے اندرونی سفید حصے کو صاف کر کے رگڑ لیں اور سرسوں کا تیل ملا کر رات کے وقت چہرے پر لیپ کر کے سو جائیں۔ صبح سویرے اٹھ کر کسی اچھے صابن سے منہ دھو لیں۔ صرف 6 دن کے استعمال سے چہرے کے تمام داغ دھبے اور چھائیاں دور ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو بے خوابی کی شکایت ہو تو سونے سے 1-1.5 گھنٹہ پہلے نیم گرم پانی سے غسل کر لیں، نہایت پرسکون نیند آئے گی۔ پھول گوبھی خون صاف کرنے والی بہترین سبزیوں میں شمار کی جاتی ہے۔ پھول گوبھی اکثر آلو کے ہمراہ پکائی جاتی ہے جو مناسب نہیں ہے، اس سے بدہضمی اور اپھارا کی شکایت ہو جاتی ہے۔ عام گھی میں تھوڑا سا نمک ملا کر مالش کر لینے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔
چہرے کا میک اپ اتارنے کے لیے اگر کچا دودھ استعمال کیا، اس سے چہرے کا میل بھی نکل جائے گا اور جلد بھی نرم و ملائم محسوس ہوگی۔ کمر کی زیادہ تر بیماریاں چوٹ لگنے اور غلط طریقے سے وزن اٹھانے سے پیدا ہوتی ہیں۔ جلدی سے کوئی بھی وزنی چیز نہ اٹھائیں۔ وزن اٹھاتے وقت اپنی ٹانگوں کو سیدھا یا اکڑنے نہ دیں۔ خواتین بھاری وزن اٹھاتے وقت زیادہ احتیاط کریں۔ جن لوگوں کے معدے میں جلن رہتی ہے اور زخم ہوتا ہے، سجدے کے عمل سے یہ مرض ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کھانے میں نمک تیز ہو گیا ہے تو تھوڑے سے آٹے کو گوندیں، اسے دیگچی کے درمیان میں ڈالیں اور ڈھکن ڈھانک کر رکھ دیں۔ کھانا پیش کرنے سے قبل آٹا نکال لیں۔ بزرگوں کی بتائی ہوئی ایسی باتیں جن پر عمل کرنے سے آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ انڈا اور مچھلی ایک ساتھ کھانے سے بواسیر اور داڑھ میں درد کا دائمی استعمال چہرے پر سیاہی زردی مائل چھائیاں پیدا کرتا ہے۔ بکری کے گردے کا دائمی استعمال بانجھ پن پیدا کرتا ہے۔ تر و تازہ مچھلی کھانے کے بعد ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے فالج پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔ کھانا ہمیشہ پوری طرح پیٹ خالی ہونے کے بعد کھانا چاہیے۔ پیشاب و پخانہ سے فراغت کرنے کے بعد سونا چاہیے۔ خشک باسی گوشت رات کو کھانا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ نوجوان کو سن رسیدہ عورت کے ساتھ شادی بوڑھا بنا دیتی ہے، صحت مند کو مریض بنا دیتی ہے۔ 4 چیزوں سے صحت ختم ہو جاتی ہے: بھرے ہوئے معدے کی حالت میں جمع کرنا، بھرے ہوئے معدے میں غسل کرنا، خشک گوشت کھانا اور نوجوان کا زیادہ عمر والی عورت کے ساتھ شادی کرنا۔ شام کا کھانا کھانے کے بعد 40 قدم چلنا ضروری ہے۔ صرف جوان جانور کا گوشت استعمال کرنا چاہیے۔ یہ چیزیں جسم کو مضبوط بناتی ہیں: گوشت خوری، خوشبو سونگھنا، بکثرت غسل کرنا۔ یہ چیزیں بدن کو کمزور کرتی ہیں: بکثرت جمع کرنا، ہر وقت رنج و غم کرنا، نہار منہ کافی مقدار میں پانی پینا اور ترش چیزوں کا زیادہ استعمال کرنا۔ یہ چیزیں نگاہ کو کمزور کرتی ہیں: قبلہ کی طرف اپنی پشت کر کے بیٹھنا، گندگی کو دیکھنا، سولی دیے شخص کی طرف دیکھنا اور عورت کی شرمگاہ کو دیکھنا۔ ان میں سے کوئی نشانی ہو تو آپ کو کینسر ہونے والا ہے۔ آئیے جان لیتے ہیں کینسر میں ہونے والی علامات کے بارے میں۔ زیادہ تر کینسر کے شکار افراد میں وزن میں کمی نہ ہونا اس مرض کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ یہ دراصل جسم کے ان خلیات کا رد عمل ہوتا ہے جو کینسر زدہ خلیات کے حملے پر کرتے ہیں۔ اگر وزن اچانک کم ہونے لگے اور 4 سے 5 کلو کم ہو جائے تو یہ خطرے کی گھنٹی ثابت ہو سکتی ہے۔ عام طور پر وزن میں اچانک کمی غذائی نالی، پھیپھڑے، لبلبے اور معدے کے کینسر کے دوران ہوتی ہے۔ تھکاوٹ کی وجہ سے اور موسم کی تبدیلی کی وجہ سے عام بخار ہر آدمی کو آ جاتا ہے، لیکن جب بخار بہت لمبے عرصے سے چلا آ رہا ہو تو یہ بھی خطرے کی علامت میں سے ایک ہے، کیونکہ اس قسم کے بخار میں ادویات کا بھی کوئی اثر دیکھنے کو نہیں ملتا، اور یہ مسئلہ اس بات کی طرف واضح طور پر اشارہ کرتا ہے کہ آپ کے جسم میں کینسر کے پیدا ہونے کے چانسز بھی بڑھ چکے ہیں۔ گردے خراب ہونے کی 14 نشانیاں: چہرے، ہاتھوں، پیروں، جوڑوں اور گھٹنوں پر سوج ظاہر ہو جاتی ہے۔ خارش: گردے خون صاف کرتے ہیں مگر جب یہ ٹھیک کام نہ کر رہے ہوں تو خون میں فاضل مادوں کی مقدار بڑھ جاتی ہے، جس سے جلد پر خشکی اور خارش شروع ہو سکتی ہے اور جلد پھٹ جاتی ہے۔ ایسی صورت میں ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ پانی پینا چاہیے۔ پیشاب میں تبدیلی: اگر آپ کو پیشاب کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے اور پیشاب دباؤ کے ساتھ آ رہا ہے تو یہ ایک انتباہی نشانی ہے کہ گردہ ٹھیک کام نہیں کر رہا۔ اس کے علاوہ رات کو زیادہ دفعہ پیشاب کرنا، پیشاب میں بلبلے بننا، پیشاب کی رنگت سرخ، براؤن یا جامنی ہونا، کم مقدار میں پیشاب آنا، پیلا اور زیادہ مقدار میں پیشاب آنا اور پیشاب میں خون کا آنا بھی گردوں میں خرابی کی وجوہات ہیں۔ بے وقت سستی اور نیند: اگر گردے ٹھیک کام نہ کر رہے ہوں تو جسم میں آکسیجن کی مقدار کم ہو جاتی ہے
جس سے بے وقت سستی اور نیند طاری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ سانس چڑھنا کئی اور بیماریوں کا سبب بھی ہے، مگر اگر گردے ٹھیک کام نہ کر رہے ہوں تو بھی آپ کو جلد سانس چڑھے گا۔ آپ کے خون میں سرخ ذرات کم ہونے کی وجہ سے جسم میں آکسیجن کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ نیند میں بدسکونی، خراب گردے خون میں ٹاکسز بلڈ اپ بڑھاتے ہیں، جس سے مریض کو نیند نہیں آتی، توجہ میں کمی اور یادداشت کمزور۔ خراب گردے دماغ کو پوری آکسیجن مہیا نہیں کر پاتے، جس سے انسان کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، کام پر توجہ کم ہو جاتی ہے اور سستی اور کمزوری طاری رہتی ہے۔ منہ میں ذائقے کا مستقل بدل جانا اور تیزابیت بھی خراب گردوں کی علامات میں سے ایک ہے۔ منہ سے بدبو آنا، خون میں فاضل مادوں کی زیادتی کے باعث منہ سے بدبو آنا بھی خراب گردوں کی ایک نشانی ہے۔ کمر درد، گردے کمر کے قریب ہونے کی وجہ سے بیماری کی صورت میں کمر درد کا شکار کر سکتے ہیں۔ گردوں میں پتھری کی صورت میں بھی شدید کمر درد ظاہر ہو سکتی ہے۔ سردی لگنا، نارمل موسم میں سردی لگنا جب باقی سارے سردی محسوس نہ تو یہ بھی علامت ہو سکتی ہے۔ خراب معدہ، قے اور متلی، یہ علامات گردوں میں خرابی کی وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ وزن میں کمی، دیگر علامات کے ساتھ وزن میں تیزی سے کمی واقع ہونا بھی کڈنی میں بیماری کی علامات ہے۔ گردے میں خرابی کی وجہ سے پٹھوں میں کریمپ پڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسی علامات کی صورت میں اپنے ڈاکٹر سے فوری رابطہ قائم کریں اور اپنے خون کے نمونے کو لیبارٹری میں ٹیسٹ کروائیں۔ وقت پر توجہ دینے سے بیماری کو جلد قابو میں لایا جا سکتا ہے اور توجہ دینے کے لیے بیماری سے آگاہی ضروری ہے۔